الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم. وفي رواية أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. برادران گرامی قدر، ابھی میں نے آپ کے سامنے درس حدیث میں کئی روایتیں تلاوت کی اور ان روایتوں کا تعلق خودکشی سے ہے. خودکشی، خود منے اپنا، اور کشتن مصدر سے کشی ہے، دونوں مل کر کے ہے خود کو مار ڈالنا. خودکشی کے معنی خود کو مار ڈالنا. بعض لوگ خودکشی کو خودکشی پڑھتے ہیں، اخباروں میں لکھا رہتا ہے تو خودکشی پڑھتے ہیں. غلط ہے. یہ کاف پر زبر نہیں ہے، پیش ہے. کشتن مصدر سے ہے خودکشی، اپنے کو مار ڈالنا. انسان کبھی مایوس ہو کر کے اپنی جان کو مار ڈالتا ہے، اور انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اپنے کو مار دینے کے بعد سکون ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، کیونکہ وہ مردے کو دیکھتا ہے سکون سے سویا ہوا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سکون میں ہو گیا ہے تو میں بھی سکون میں ہو جاؤں گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. خودکشی کرنے والا مرنے کے بعد چین سے نہیں رہتا ہے. جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں تو انہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ آخرت میں خودکشی کرنے والے کو اللہ رب العالمین سخت سزا دیتے ہیں. خودکشی کرنے والا قبر میں بھی عذاب میں مبتلا رہے گا،
اور قیامت میں بھی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے وہ لوگ پریشانیوں میں، گھبراہٹوں میں اپنی جان کو خود سے مار دیتے ہیں۔ کوئی بڑی بلڈنگ سے نیچے کود جاتا ہے، اور کوئی زہر اٹھا کر کے پی لیتا ہے، کوئی زہر کا انجیکشن لے لیتا ہے، کوئی کیڑا مار دوائی پی لیتا ہے، کوئی چوہا مار دوائی پی لیتا ہے، اور کوئی پانی میں اور ندی میں کود جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے، اور کوئی چھری لے کر کے اپنے گلے کو کاٹ دیتا ہے اور مر جاتا ہے، اور کوئی رسی یا کپڑے میں اپنے گلے کو لگا کر کے اور پنکھے میں ڈال دیتا ہے اور لٹک جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ غرض یہ کہ خودکشی کی بہت ساری شکلیں اپنائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کا دین ایمان نہیں ہے، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ٹینشن سے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ انسان خودکشی کر لے۔ چنانچہ کچھ دن پہلے ایک مشین بنی ہے خودکشی کی، کہ اس مشین میں بستر لگا ہوا ہے، گدا لگا ہوا ہے، جیسے صوفے ہیں ویسے ہی ہے، اور اس مشین میں انسان بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ڈھکن کو بند کر لیتا ہے۔ اب ایک بٹن ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، اس بٹن سے اس کے اندر کا آکسیجن اچانک ختم ہو جاتا ہے، اس مشین کے اندر کا آکسیجن اچانک بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو سانس رکتا ہے آدمی کا، تو کوئی 1 منٹ تک زندہ رہتا ہے اور کوئی 1.5 منٹ 2 منٹ تک زندہ رہتا ہے، اور اتنے ہی میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا نے دنیا کی پریشانی سے نجات کے لیے خودکشی کا طریقہ اپنایا۔ شیطان ساتھ میں لگا ہوا ہے، شیطان نافرمانی کی انتہا تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، وہ شراب پی رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، جوئے کا کھیل رہا ہے، انسان سے طرح طرح کے گناہ کروا رہا ہے، مگر شیطان کو سکون نہیں ہے، وہ انسان کا دشمن ہے، وہ جب تک اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈال دے تب تک اس کو سکون نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ مرنے کے وقت میں بھی آتا ہے کہنے کے لیے کہ تم جو پریشانی میں مبتلا ہو، اس پریشانی کو میں ختم کر دوں گا، مجھے کہہ دو کہ اللہ ہوں۔ اگر کوئی بندہ مرنے کے وقت میں شیطان کو کہہ دے کہ تم ہی اللہ ہو تو مشرک ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، اور ایمان ختم ہو گیا، شیطان خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد انگوٹھے دکھا کر کے چلا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا، مجھے تو بس تمہارے ایمان پہ حملہ کرنا تھا، ایمان پہ حملہ ہم نے کر دیا، اب بات ختم ہو گئی۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، شیطانوں کا طریقہ ہے خودکشی کرنا، جاہلوں کا طریقہ ہے خودکشی کرنا، کسی عقل مند کا طریقہ خودکشی کرنا نہیں ہے۔ خودکشی کرنا اسی کا طریقہ ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے بہت سارے علاقوں میں اخباروں میں سنا جاتا ہے کہ فلاں نے خودکشی کر لی اور فلاں جگہ ایسے کیسے اس انداز سے خودکشی کی، فلاں اس انداز سے خودکشی کی، لیکن اب خودکشی کا رواج بہت بڑھ رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم پنجم سے پڑھ رہا تھا، دورے میں پہنچا ہوا تھا، پنجم ششم ہفتم دورہ، 4تھا سال تھا اس کا، حدیث شریف پڑھا، پورے سال پڑھا حدیث شریف، اور پورے سال درود شریف پڑھتا رہا،
حدیث شریف کے ماحول میں جب حضور کا نام آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. اور نیک امامہ باندھتا، شرع داڑھی ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھا نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن مسلم شریف کا امتحان دے رہا ہے اور اس نے کوئی نوٹس رکھ رکھے تھے. تو ان دارالعلوم میں چوری کرنا بہت مشکل ہے. امتحانات میں بعض طلبہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، چوری کر لیں، نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی نگرانی بالکل فرشتوں جیسی نگرانی ہوتی ہے، ایک دم ٹائٹ نگرانی رہتی ہے. وہاں امتحان میں زیادہ نمبر لینا وہ کمزور طالب علم کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن اس طالب علم نے حماقت کی اور نوٹس رکھا ہوا تھا. نگرانی کرنے والے نے دیکھا کہ بھئی تمہارے کپڑے میں کیا ہے، یہ رومال میں، چادر میں کیا ہے، تو دیکھا تو نوٹس تھا. اب اس کا وہاں کا قاعدہ ہے کہ سارے امتحانات ختم، اب جائیے اپنے گھر. اس قانون پہ عمل کرنا پڑے گا. ہر ادارے کو قانون بنانا پڑے گا کہ امتحان جو خلاصہ ہوتا ہے پورے سال کے خرچے کا، پورے سال کے بجٹ کا خلاصہ ہوتا ہے امتحان. معلوم ہو کہ کس طالب علم نے کیسا پڑھا ہے، کون اچھا پڑھنے والا ہے، کون کم پڑھنے والا ہے، کس کا نمبر اونچا ہے اور کس کا نمبر نیچے ہے، تو فیل ہونے والا کون ہے، پاس ہونے والا کون ہے، سب تو بتانا پڑے گا. یہ سب ادارے کی کہ اصول اور ضابطے بنائیں گے. اگر نہیں بنائیں گے تو امتحان فیل ہو جائے گا، پھر سال بھر کون پڑھے گا. غرض یہ کہ اس طالب علم کو امتحان گاہ سے نکال دیا گیا. وہ اپنے کسی ساتھی کو بولا کہ کھیتوں میں ڈالتے ہیں کیڑے مارنے والی دوا، کوئی دوا، کیا کہتے ہیں اس دوا کو بتاؤ. تو نے کہا بھائی ہمیں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں دوا کو. اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا. اب نہ تو مدرسے میں ہے نہ تو گھر میں، سارے لوگ تلاش رہے ہیں. 5 دن کے بعد ایک نہر میں لاش ملی، سڑی ہوئی، گلی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کو ندی میں ڈال لیا. اب بولنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بدگمانی نہیں کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے وہ مایوس رہا ہو اور کہیں پر بیٹھا ہوا ہو، نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو اور علاقہ غیروں کا ہے، دشمنوں کا ہے، تو کسی نے ڈھکیل دیا ہو. اس طرح کی کوئی بات ہو، یعنی لوگ تعویل کرتے ہیں. میں بھی تعویل کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس نے خودکشی نہ کی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خودکشی کیا ہو. تو اب خودکشی یہ ایک وبا ہو گئی ہے. وبا اس لیے ہو گئی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے ٹینشن کا یہی حل ہے. حقیقت میں ٹینشن کا حل نہیں ہے. آپ کے یہاں کے بارے میں نے نہیں سنا تھا، مگر رمضان میں مجھے معلوم ہوا کہ کسی نے خودکشی کر لی، اور آج بھی مجھے معلوم ہوا کہ کسی نے خودکشی کر لی. تو یہ رجحان بہت برا رجحان ہے. ایسی صورت میں پورے معاشرے میں بیداری لانا ضروری ہے. ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ خودکشی کا انجام کیا ہوتا ہے. بھئی ٹینشن کا حل تو ٹینشن لینا نہیں ہے. تھوڑے سے ٹینشن کا حل ہمیشہ کا ٹینشن تو لینا نہیں ہے. کیوں کہ بعد میں تو تم توبہ بھی نہیں کر سکتے ہو. جب آخرت میں پہنچ گئے تو کون سی توبہ ہوگی وہاں پر. تو اللہ رب العالمین نے جو امانت دی ہے، میں نے بتایا تھا دوپہر کے سبق میں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جسم، یہ باڈی ہمیں امانت میں دی ہے، سر سے پیر تک ہمیں امانت میں دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اپنی انگلی کاٹ کر کے اور اپنے دوست کو گفٹ کر دیں. ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں انگلی کے. ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو تکلیف ہوئی، ایک انگلی میں تکلیف ہوئی. اب انگلی میں تکلیف ہوئی تو بے چین ہو کر کے، درد سے پریشان ہو کر کے انہوں نے کسی چاقو سے یا کسی چیز سے اس کو کاٹا. اب کاٹا تو رگ ایسی کٹ گئی کہ خون نکلنے لگا. اب وہ خون ایسا نکلنے لگا کہ کتنے بھی کچھ کیا گیا خون بند نہیں ہوا، اور ہوتے ہوتے پورے جسم کا خون نکل گیا. انتقال ہو گیا ان کا. تھوڑی سی غلطی کی تھی، خودکشی نہیں کی تھی، تھوڑی سی غلطی کی تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ خون بند ہی نہیں ہوا. تو انتقال ہونے کے بعد اس کے ساتھی نے، دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ بندہ جنت میں ہے، لیکن ہاتھ میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے.
ہاتھ میں کوئی چیز لپیٹی ہوئی ہے، جیسے بینڈیج لگا دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، ویسے ہی کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ کیا حال ہے، نجات مل گئی؟ تو کہا نجات مل گئی، مگر میں نے غلطی کی تھی کہ جو جہاں پہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، زخم تھا، وہاں پہ جو ہم نے بلیڈ یا چاقو کچھ لگایا تو وہ جو خون نکلنے لگا وہی میرے موت کا سبب ہوا، تو اس کو ڈھانپ دیا گیا ہے اور مجھے میری مغفرت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اور نیکیوں کی برکت سے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے میرا ہاتھ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا۔ جس کو تو نے خراب کیا میں کیوں ٹھیک کروں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جسے تو نے خراب کیا میں کیوں ٹھیک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے قینچی سے اپنے کو قطر لیا اور انتقال ہو گیا اس کا۔ فرماتے ہیں کہ اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، قتل نفسہ بمشاقص، جس نے قینچی سے اپنے کو قتل کر لیا تھا، جان مار لیا تھا۔ فلم یصلی علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے تو جو امیر ہیں اور جو بڑے حضرات ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہ ان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں امیر ہیں، بڑے مولانا ہیں، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو وہ نہیں آئیں گے شریک ہونے کے لیے۔ مولانا مفتی سعدی صاحب ہیں، رشید صاحب، وہ شریک ہونے کے لیے نہیں آئیں گے۔ جو معزز جو اللہ والے لوگ ہیں نہیں شریک ہوں گے۔ اور مجھے معلوم ہوا آپ کے یہاں امام صاحب بھی شریک نہیں ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں کہوں گا کہ جا کر کے شریک ہو جائیے، ایسے لوگوں کی نماز بھلا امام صاحب پڑھائیں گے؟ امام صاحب ہم لوگوں کے سر کے تاج ہیں، امام کا مقام بہت اونچا ہے، ان کے لیے ہم مسلح بچھاتے ہیں، اپنے سے اچھا مسلح ان کے لیے بچھاتے ہیں، وہ ہمارے پیشوا امیر ہیں، ہم وہ جائیں گے نماز پڑھانے کے لیے؟ صحیح ہے، نہیں پڑھاتے ہیں، صحیح ہے۔ کون نماز پڑھائے گا؟ عام آدمی، عام پبلک نماز پڑھے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا۔ در مختار میں لکھا ہوا ہے من قتل نفسہ ولو عمدا یغسل ویصلی علیہ وبہ یفتیٰ، کہ جو آدمی اپنے کو مار ڈالے، چاہے وہ جان سے اپنے کو مار ڈالا ہو، تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اس پر نماز پڑھی جائے گی، یعنی عام پبلک نماز پڑھے گی، اور وہ بھی یفتیٰ کہ یہی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو فتویٰ اسی طرح سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے اپنے کو مار دیا تو وہ آدمی آخرت کے لحاظ سے کہاں پر ہے، کس پوزیشن میں ہے، نجات کی کون سی پوزیشن میں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ آدمی خودکشی کو جائز سمجھ رہا ہو، جیسے مثال کے طور پہ خودکشی کا ڈبہ بنا ہوا ہے، مشین بنی ہوئی ہے، صوفہ بنا ہوا ہے بیٹھنے کا خودکشی کا، اس پر اس نے خود کو بٹھایا اور بٹن کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے، اور وہ جان رہا ہے کہ خودکشی کرنا بہت اچھی بات ہے، حلال سمجھ رہا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں وہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو وہی سزا ملے گی۔ کیا میدان جہنم میں بھی اس کے لیے وہی صوفہ رہے گا، ڈبہ بنا ہوا رہے گا کہ چل ڈبے میں بیٹھ، اور بیٹھ کر کے اپنے لیے موت کا بٹن دبا، وہ موت کا بٹن دباتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی نار جہنم، کہ جو آدمی کسی چیز سے اپنے کو مار ڈالے تو وہ جہنم کی آگ میں رہے گا، فی نار جہنم کی آگ میں رہے گا وہ۔ اور میں نے کئی حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی، میں نے بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، کیا من تحسا سمن
جو آدمی زہر پی لے، جو آدمی زہر گھونٹ لے، چاہے وہ انجیکشن لے لے، چاہے وہ گولی کھا لے، چاہے وہ پانی کی طرح ہو پی لے، چاہے وہ سفوف کی طرح ہو نگل لے، کچھ بھی ہو، جو آدمی زہر لے لے، زہر انڈیل لے، فقتل نفسہ، پھر اپنے کو مار ڈالے، فسمہ فی یدہ یتحسہ فی نار جہنم، وہی زہر اس کو قیامت میں جہنم میں دیا جائے گا اور وہ اسے پیتا رہے گا جہنم کی آگ میں. کب تک؟ خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی میں. ہمیشہ ہمیش 3 مرتبہ کہا جائے، اردو میں تو 2 ہی مرتبہ بولتے ہیں، اور عربی میں خالدن اور مخلدن اور ابدن 3 مرتبہ ہمیشہ ہمیش کہا گیا. کیا اس میں کسی کو شبہ ہے؟ یا حدیث شریف میں کسی کو شبہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو قتل کرنے والا، اپنے کو قتل کرنے والا کہاں لے جا رہا ہے؟ جہنم میں لے جا رہا ہے. حدیث شریف کا اگلا حصہ ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، جس نے اپنے کو کسی لوہے سے مار لیا، یعنی تلوار سے مار لیا، چاقو سے مار لیا، چھری سے مار لیا، بھالے سے مار لیا، فرسے سے مار لیا، کدال سے مار لیا، کھرپے سے مار لیا، ہسوے سے مار لیا، جس ہتھیار سے، جس لوہے سے مار لیا، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، تو وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں رہے گا، وہی لوہا اس کے ہاتھ میں رہے گا. یجؤ بها بطنه، وہ اس لوہے سے اپنے پیٹ میں مارے گا، پیٹ میں اس نے مارا ہوگا تو اپنے پیٹ میں وہی لوہا مارے گا. فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں. خالدن مخلدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہی رہے گا وہ، اور وہ ایسے ہی کرتا رہے گا، اسی تکلیف میں مبتلا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تردى من جبل، جس نے اپنے کو پہاڑ سے گرا لیا، اوپر کی بلڈنگ سے نیچے کو گرا لیا. تردہ کے معنی اوپر سے نیچے کو گرانا، من جبل پہاڑ سے، فقتل نفسہ اس نے اپنے کو مار ڈالا، خودکشی کر لی، فہو فی نار جہنم وہ جہنم کی آگ میں رہے گا. یتردى فیہا اس ویسے ہی جہنم میں بھی ایک پہاڑ اس کو بنا دیا جائے گا کہ گر تو اس پہاڑ سے، وہ گرے گا اور پھر موت کی مشکلیں جھیلے گا، پھر اس کا بدن ٹھیک کر دیا جائے گا، پھر چڑھ اس پہاڑ پہ اور پھر وہاں سے تو گر اپنے کو گرا. خالدن مخلدن فیہا ابدا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خودکشی کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر بندے نے خودکشی کی ہے اور وہ خودکشی کو حلال سمجھ رہا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا. یہ جتنی روایتیں میں نے پڑھی ہیں خالدن مخلدن فیہا ابدا والی، اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا یہ آدمی جس نے خودکشی کو جائز سمجھ رکھا ہے. جب ایسے ہو رہی ہے خودکشی تو اس کا مطلب وہ اپنے دماغ میں سمجھے ہوا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، ٹینشن حل کرنے کا طریقہ ہے، جائز سمجھ رہا ہے وہ، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائے گا. بعض فقہائے کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والا چونکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حلال ہونا نہیں سمجھ رہا ہے، ایسے ہی وہ گناہ کبیرہ سمجھ رہا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ خلود سے مراد ایک لمبا زمانہ ہو، جہنم میں گزارنے کا ایک لمبا زمانہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے تیسرے نمبر پر اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو خودکشی کو جائز نہیں سمجھ رہا ہے لیکن اس کا دماغ خراب ہو گیا، دماغی توازن خراب ہو گیا، ٹینشن میں ہو گیا، وہ ڈپریشن میں ہو گیا، ڈپریشن زیادہ ہو گیا اس کو اور اس ڈپریشن میں اس نے خودکشی کر لی. جیسے کہ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا تھا کہ ٹرین میں ایک پاگل آدمی چڑھا ہے اور وہ اوپر کے تار کو یوں پکڑنا چاہ رہا ہے، سارے لوگ مل کے منع کر رہے ہیں مت پکڑو مت پکڑو، لیکن اس نے پکڑ لیا اور 2 سیکنڈ میں معاملہ صاف ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ اس کا.
بالکل جل گیا، آگ کی طرح جل کر کے لکڑی کی طرح جلنا شروع ہو گیا۔ تو اگر کوئی آدمی مباح نہیں سمجھتا ہے لیکن وہ ڈپریشن میں ہے، بہت زیادہ جنون میں ہے، پاگل پن کی طرح کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے، تو اس کے بارے میں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیں گے۔ تو خودکشی کو مباح نہیں سمجھ رہا ہے اور ڈپریشن میں کر رہا ہے، ڈپریشن کی حد اس کی دماغی خلل تک نہیں پہنچی ہے، تو بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ معاف کر دیں، لیکن وہ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ خودکشی کرنے والے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اس کے لیے کہے کہ اللہ معاف کر دیجئے، ہاتھ میں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں وہ بندہ چلا گیا ہے۔ لیکن کوئی پاگل ہے، وہ غیر مکلف ہے، تو اس کا حکم الگ ہے۔ اس پر بڑے علماء نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور عام لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے، ان کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور عام لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں صاف سرے کہا گیا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اے بندو، اپنے کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے کو خود سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسنوا، اچھا کام کیا کرو، برا کام نہ کیا کرو۔ یہ خودکشی کرنا برا کام ہے، اچھا کام کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ برا کام کرنے والا اللہ کہ یہاں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین بروں کو پسند نہیں کرتے ہیں، برے کام کرنے والوں کو۔ دوسری آیت میں ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اے انسانوں اپنے کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر دو مطلب ہے، لا تقتلوا انفسکم، انفسکم کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے کو خود کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، اور ایک مطلب ہے اپنوں کو یعنی اپنے مسلمان بھائی کو تم جان مت مارو، مسلمان بھائی کی جان نہ مارو۔ یہ اللہ رب العالمین نے لا تقتلوا انفسکم، اپنوں کی جانوں کو یعنی مسلمانوں کی جانوں کو تم نہ مارو، یہ اللہ رب العالمین نے صراحت فرمائی ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور خودکشی کرنے والا اللہ رب العالمین کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور خودکشی کو اگر وہ حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اگر کوئی خودکشی کو جائز نہیں سمجھتا ہے اور ڈپریشن میں کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو باڈی دی ہے یہ امانت ہے۔ کوئی آدمی اپنا ہاتھ کاٹ کر کے اپنے دوست کو گفٹ نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی اپنا پیر کاٹ کر کے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر آپ سوال کریں گے کہ کبھی خون کی ضرورت پیش آتی ہے تو خون دیتے ہیں، تو اس میں قاعدہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی اپنا خون دے رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ڈاکٹر یہ بتائیں، اطمینان دلائیں کہ خون دینے سے اس آدمی کی ہلاکت نہیں ہوگی، تو دے سکتا ہے۔ یہی حکم گردہ کا ہے کہ ایک سامنے والے کی جان کو بچانے کے لیے کہ وہ بندہ اگر گردہ نہیں دیا جائے گا تو نہیں بچے گا، وہ بندہ جو مرنے والا ہے وہ نہیں بچے گا بغیر دیے ہوئے۔ تو اگر ڈاکٹر بتائے کہ دینے والے کی بھی جان بچی رہے گی تو وہ ایک گردہ دے سکتا ہے، لیکن وہ دینا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مالک ہے، وہ تو اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے اس نے کوشش کی ہے، وہ مالک ہونے کی حیثیت سے نہیں دے رہا ہے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی کسی کو دل کی ضرورت ہو تو کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دے، یا دوسرا آدمی خود کہے کہ مجھے قتل کر دو اور میرا دل نکال کر کے اس کے دل میں لگا دو، ایسا نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ آدمی خود مالک نہیں ہے۔ اگر انسان مالک ہو اپنے جسم کا تب تو وہ کسی کو دے سکتا ہے اپنا جسم،
وہ اپنے کا اپنا مالک ہی نہیں ہے. اس لیے ایمان اور اسلام کا جو اصول ہے وہ قاعدہ ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے. اس جسم کی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے. ہم کانٹے ہم اس میں کو سوئی نہیں چبا سکتے ہیں, چاقو سے ہم نہیں کاٹ سکتے ہیں. یہ سب ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے. یہ جسم امانت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ نے دیا ہے اور جسم کے اندر روح دے دی ہے. جیسے کہ کار ہے اور کار کے اندر انجن رکھا ہوا ہے, تو یہ ڈھانچہ یہ کار دکھنے کے لیے ہے, اصل تو انجن ہے جو کام کر رہا ہے. تو ہمارے اندر بھی اصل روح ہے جو کام کر رہی ہے. مرنے کے بعد جو آدمی دکھ رہا ہے مردہ سکون میں ہے, ارے مردے کا جسم سکون میں ہے, وہ تو باڈی ہے. اور جو روح نکل کر کے گئی ہے اس کو کیا پریشانی ہے کون جانتا ہے, وہ کہاں پر ہے کون جانتا ہے. اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنے معاشرے میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو نوجوان ہیں انہیں بھی سمجھانا چاہیے, بوڑھوں کو, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو سمجھانا چاہیے کہ خودکشی کرنا جائز نہیں ہے, بہت برا کام ہے, بہت برا کام ہے. اللہ والوں کی دعائیں انہیں نصیب نہیں ہوتی ہیں, اور اللہ رب العالمین کے یہاں خودکشی کرنے والوں کو سزائیں ہیں, خطرناک قسم کی سزائیں ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو خودکشی سے ہماری حفاظت فرمائیں, ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائیں, ہمارے مردوں, عورتوں اور جوان بوڑھوں سب کی حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.